الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ سرکار کونین کا فرمان ہے کہ اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اکثر وہ لوگ قیامت والے دن میرے زیادہ نزدیک ہوں گے جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھا کریں۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیے جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا محبوب رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا اول ما خلق اللہ نوری وعلی آلک و اصحابک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار، آج کا یہ درس پاک ایک دو اہم مسئلے ہیں جن کی وضاحت کے لیے یہ آج کا درس ہے۔ ہم ترجمہ آج نہیں پڑھ رہے۔ حدیث طیبہ میں ایک دو اعمال ہیں جن کی سخت وعید ارشاد فرمائی گئی ہے اور ہمارے لوگ اس پر توجہ نہیں کرتے۔ اکثر بندے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ دوران نماز امام سے سبقت لے جاتے ہیں، امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی امام ابھی اللہ اکبر کی صدا اس کی زبان پر ہوتی ہے اور مقتدی رکوع میں چلا بھی جاتا ہے۔ بعض دفعہ امام ابھی اللہ اکبر پورا نہیں کہتا اور مقتدی جو ہے وہ سجدے سے سر اٹھا بھی لیتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جس عمل کے بارے میں کوئی وعید نہ ہو، تنبیہ نہ ہو، حکم نہ ہو، یعنی جس سے اللہ کے رسول نے منع نہ فرمایا ہو، وہ عمل حضور کے سامنے کیا جائے اور اس سے اللہ کے رسول نے اپنی زندگی مبارکہ میں منع نہ کیا ہو، کرتے دیکھ کے کسی کو، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں، یعنی وہ عمل جائز ہوتا ہے۔ لیکن جس عمل کو اللہ کے رسول منع کر دیں یا جس کا حکم دے دیں، اس کی مخالفت کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ یعنی جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اگر وہ بندہ نہ کرے تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ جس طرح نماز کا حکم دیا کہ آپ جو چھوڑ دے وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے، جس طرح کہ یہ اس کے اندر بھی یہ ایک حکم آیا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ قطب سیاہ میں یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے امام سے سبقت لے جاتے ہیں، رکوع یا سجدے سے سر پہلے اٹھا لیتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اللہ ان کی شکلیں گدھے جیسی کر دے گا، ان کے چہرے گدھوں کی بنسبت کر دے گا اللہ کریم۔ حضرت امام ابن احیان رحمہم اللہ تعالی آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک روز میرا ایک قبرستان سے گزر ہوا، جمعرات کی رات تھی، تو فرماتے ہیں کہ رات کے وقت میں مغرب کے بعد ایک قبرستان سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندے کی قبر کھلی ہے اور وہ اپنا منہ باہر نکال کے گدھے کی طرح ہنک رہا ہے، اور اس کا سارا وجود جو ہے وہ انسان جیسا ہے لیکن اس کی شکل جو ہے وہ گدھے جیسی ہے۔ تو وہ فرماتے میں نے تعجب کیا، تو میں امام صاحب کے پاس گیا، میں نے جا کے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا حضرت جی ایسا میں نے دیکھا ہے۔ تو امام ابن حبان علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ بھئی جس آدمی کو تم نے دیکھا ہے جاؤ پتہ کرو جا کے، وہ مجھے لگتا ہے وہ امام سے نمازوں کے اندر سبقت لے جانے والا بندہ ہوگا، آگے بڑھنے والا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے جا کے مسجد میں لوگوں سے اس کے متعلق جناب پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ہاں وہ نماز میں امام کی اقتداء نہیں کرتا تھا، وہ اکثر نماز کے ارکان میں امام سے آگے بڑھ جایا کرتا تھا۔ تو یہ عمل بڑا نازک ہے، اکثر اوقات اس میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس کے اندر پہلی بات جو ہے وہ ائمہ اکرام کو اس میں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ جو جماعت کرائے، نماز پڑھائے، اس کو یہ چاہیے کہ اپنا رکن ادا کرنے کے بعد تکبیر کہے۔ مثلا سجدے میں ہے تو وہ سجدے سے اٹھنے کے بعد اللہ اکبر کہے تاکہ مقتدی حتی الامکان کوشش کے بعد بھی امام سے آگے نہ بڑھ سکے۔ ایک
لیکن دوسری بات یہ ہے کہ مقتدی کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ جب تک امام تکبیر مکمل نہ کہہ دے، یعنی اللہ اکبر، تو تب تک مقتدی اپنا عمل شروع نہ کرے۔ یہ بھی بات ہے۔ دو چیزیں اس میں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ آئندہ کبھی بھی میں ایک خیال کروں گا کہ آپ انشاءاللہ العزیز سب احباب اس پہ توجہ کریں گے۔ اور دوسری بات، سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے کہ امام الانبیاء سرکار نے فرمایا کہ دوران نماز آسمان کی طرف نگاہیں اٹھانا، بعض بندے ہاتھ کے عام میں باندھ کے، حکم تو یہ ہے کہ سر نیچا رکھا جائے، اور توجہ کدھر ہونی چاہیے بندے کی؟ بولیے گا، سجدے کی جگہ پر۔ لیکن بعض بندے نماز پڑھتے ہیں تو ایسے منہ اٹھایا اوپر آسمان کی طرف، تو اللہ کے رسول نے اس سے سختی سے منع فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ اللہ تمہاری آنکھیں اچکلے گا، یہ آنکھوں کی روشنی زائل کر دے گا، اللہ تمہیں نبینا کر دے گا، آسمان کی طرف نہ دیکھو، یہ حضور نے فرمایا۔ اور جس چیز کے لیے وعید آ جائے نا، حکم آ جائے، وہ گناہ کبیرہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اللہ تمہاری آنکھوں کو ضائع نہ کر دے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو نماز میں لوگ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، ایسے نماز میں کھڑے اور ایسے دیکھ رہے ہیں آنے جانے والوں کو، ارد گرد پوری مسجد میں ان کی توجہ ہوتی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، تو یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک حملہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر کرتا ہے۔ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے، شیطان اس کو تب بھی اس کے اوپر حملہ کرتا ہے کہ اس بندے کو میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اللہ کی عبادت سے ہٹا دوں، کسی طریقے سے۔ اب دیکھیے بڑی توجہ سے میری بات کو سنیے گا کہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی دو کیفیات ہوتی ہیں۔ حضرت مولا مشکل کشا حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ حضور میں نماز کیسے پڑھوں؟ آپ نے فرمایا نماز اس طرح پڑھا کر کہ جب تو نماز میں کھڑا ہو جائے تو کم از کم، آپ نے فرمایا تیرے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے پروردگار عالم کو دیکھ رہا ہوں۔ تیری توجہ ایسی ہونی چاہیے کہ تیری آنکھیں بند ہوں اور تیرا تصور یہ ہو کہ میں اپنے پروردگار عالم کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر تیرے اندر یہ کیفیت نہیں ہے، اگر تو یہاں تک کی سوچ نہیں رکھتا کہ تو اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو فرمایا پھر کم از کم اتنا ضرور سوچا کر کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تو نماز میں کھڑا، اب بتاؤ ایمانداری سے، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہو تو میں ارد گرد دیکھوں گا، میں کس کی طرف دیکھوں گا؟ اپنے اللہ کی طرف دیکھوں گا، اپنے پروردگار عالم کی طرف دیکھوں گا۔ تو سید الانبیاء سرکار نے فرمایا جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنی توجہ ایک دفعہ ادھر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے میرے بندے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، قرآن کہتا ہے ہائے ہائے ہائے، کبھی قرآن کی لذت کو سمجھو نا یار، آپ اتنا گہرا جملہ قرآن نے کہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، فرماؤ بندے بتا تو صحیح کون سی چیز ایسی کریم ہے جو تیرے اللہ سے بھی زیادہ مہربان ہے، مجھے چھوڑ کے کس کی طرف دیکھتا ہے؟ مجھ سے زیادہ مہربان کون ہے جو تم مجھے چھوڑ کے، اپنے اللہ کو چھوڑ کے، اپنے پروردگار عالم کو چھوڑ کے کس کی جانب دیکھتے ہو؟ تیرے رب سے بڑا کوئی کریم ہے؟ یہ اللہ کریم بندے کو تنبیہاً حکم دے رہا ہے، فرماتا ہو کیا کر رہے ہو مجھے چھوڑ کے؟ تو فرمایا بندہ ادھر اور ادھر دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ادھر کیا دیکھتے ہو، میری طرف توجہ کرو۔ ایک دفعہ، دوسری دفعہ پھر بندہ نماز میں ادھر ادھر جاتا ہے، پھر اللہ اس کو منع کرتا ہے۔ فرمایا جب تیسری دفعہ بندہ ایسا کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے، رب کہتا ہے جا جو مرضی کر تو۔ تو اس لیے نماز میں ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھنے سے منع کیا گیا۔ اور تیسری بات جی، اچھا چوتھی بات، پہلی بات یہ ہے کہ نماز میں امام سے پہل نہیں کرنی، بولیے امام سے پہل نہیں کرنی۔ دوسری بات یہ کہ دوران نماز آسمان کی طرف نہیں دیکھنا۔ تیسری بات یہ کہ دوران نماز ارد گرد بھی نہیں دیکھنا۔ تیسری بات، اب چوتھی بات کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلام سیدنا ابو ہریرہ سرکار فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کے پیارے محبوب میرے خلیل، یعنی مجھے میرے خلیل، خلیل کا مطلب ہوتا ہے گہرا دوست، بڑا پکا دوست۔ تو حضرت ابو ہریرہ سرکار فرماتے ہیں مجھے میرے خلیل نے 3 باتوں کی وصیت کی ہے، اور حضور نے فرمایا 3 باتوں سے اللہ کے رسول نے مجھے منع کیا ہے، کہا یہ مت کرنا کبھی۔
تو یا رسول اللہ میں نے پوچھا اللہ کے حبیب وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا نماز میں کبھی مرغے کی طرح ٹھونگے نہ مارنا، نماز میں کبھی مرغے کی طرح ٹھونگے نہ مارنا، مثلا سجدے ایسے نہ کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ نہ ہو نماز پڑھ تو ایسے اسکنو فی الصلاۃ، نماز ایسے سکونت کے ساتھ پڑھ کہ تیری نماز تجھے لذت دے، تیری نماز تجھے، فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو نا دوران ایک جنگ میں تیر لگ گیا، تو تیر ایسا لگا کہ وہ پنڈلی سے لگ کے نا آگے جو ہڈی ہے نا یہ اس سے باہر نکل گیا، تو حکیم طبیب جتنے بھی وہ نکالتے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی، تو وہ آپ نکالنے نہیں دیتے، مطلب شدت کی درد ہوتی۔ تو ہوا کیا، حضرت مولا علی شیر خدا نماز پڑھ رہے تھے تو صحابہ نے آگے دوران نماز حضرت علی کا وہ تیر کھینچ دیا، تو جب آپ نے نماز کے لیے سلام پھیری نا تو آپ نے دیکھا تو صحابہ ارد گرد کھڑے تھے، تو آپ نے پھر ان کو فرمایا تم مجھے چین کیوں نہیں لینے دیتے، پھر تیر نکالنے آ گئے ہو، چلو ہٹو پیچھے۔ کہنے لگے حضور تیر تو ہم نے پہلے ہی نماز کی رکعت میں نکال دیا تھا، آپ کو نہیں پتہ لگا؟ آپ نے فرمایا مجھے میرے رب کی عزت کی قسم ہے مجھے اتنی درد بھی محسوس نہیں ہوئی جتنی چیونٹی کے کاٹنے کی ہوتی۔ یہ تھی نماز، تصور میں تیرے رہنا اسے عبادت کہتے ہیں، ہائے ہائے، یہ تھی ان لوگوں کی نمازیں، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز ان مومنوں کی قبول ہے جو خشوع سے پڑھتے ہیں۔ اور خشوع کیا ہے کہ بندہ اپنے مالک کو، حضرت علی حیتی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور نماز کیسے پڑھنی چاہیے، آپ نے فرمایا جب نماز کے لیے، اب توجہ سے سننا یہ بات، فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اس طرح کہ اللہ اکبر کرنے سے پہلے اپنے دل میں یہ ارادہ کرو کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوں۔ کہاں کھڑا ہوں؟ پل صراط پر، میرے ایک جانب دائیں جانب جنت ہے اور بائیں جانب جہنم ہے، میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوں، میرے سامنے میرا پروردگار عالم ہے، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں اور میری پشت کے پیچھے اسرائیل کھڑا ہے، بس سلام پھیروں گا تو وہ میری روح قبض کر لے گا، اور ایک طرف جنت ہے دوسری طرف جہنم ہے۔ نماز اس طرح پڑھا کرو، اپنی نماز میں یہ توجہ رکھا کرو کہ میں اس وقت پتہ نہیں یہ زندگی کی آخری نماز ہوگی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سید الانبیاء سرکار نے مجھے 3 باتوں سے منع فرمایا، فرمایا پہلی بات کہ مرغے کی طرح ٹھونگے مت مارنا، جی یا رسول اللہ۔ دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمایا نماز میں کتے کی طرح مت بیٹھنا، نماز میں کتے کی طرح نہ بیٹھنا۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، نماز میں کتے کی طرح، جس طرح بعض اکثر اوقات لوگوں کو آپ دیکھو گے کہ وہ نماز میں اپنے بازو بھی سجدے میں ایسے پھیلاتے ہیں عورتوں کی طرح زمین پہ اس طرح، اس سے منع کیا گیا ہے۔ نماز میں سجدہ مرد کے لیے سجدے کا حکم یہ ہے کہ اس کے بازو، اس کی کونیاں، یہ اس کے ہاتھ جو ہیں وہ زمین پہ نہیں لگنے چاہیے، اس طرح یہ زمین سے اٹھے ہوئے ہونے چاہیے۔ یہ ہاتھ میں کتنی دفعہ بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ یہ جو انگوٹھے ہیں نا، انگوٹھے یہ کانوں کی لو کے برابر ہوں، اس طرح جب سجدے میں جاؤ تو ہاتھ اس طرح سیدھے ہوں، تو جب یہ کانوں کی لو کے برابر ہوں تو چہرہ اس کے درمیان میں ہو، تو بتاؤ ایمانداری سے یہ بازو کھڑے رہیں گے کہ نیچے رہیں گے؟ کھڑے رہیں گے، اس سے منع کیا گیا۔ تیسری بات اللہ کے رسول سرکار نے فرمایا کہ لومبڑی کی طرح نماز میں ارد گرد مت دیکھنا، مرغے کی طرح ٹھونگے نہ مارنا، کتے کی طرح بیٹھنا نہیں، اور لومبڑی کی طرح ادھر ادھر مت دیکھنا نماز میں۔ لومبڑی کی سپیڈ بڑی ہوتی ہے، تیز، کبھی ادھر دیکھتی ہے کبھی ادھر دیکھتی ہے، اس سے منع کیا گیا۔ تو اس سے بھی منع کیا گیا دوران نماز ایسا مت کرنا، اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا۔ تو حضرت عزیز وقار یہ ہماری نمازوں کے اندر کچھ کمیاں ہیں جن کو ہم، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اور اکثر اوقات بعض احباب شکایت یہ کرتے ہیں کہ جی دوران نماز وسوسے بڑے آتے ہیں، خیال بڑے آتے ہیں، اکثر بندے کہتے ہیں۔ تو ویسے تو یہ شیطانی عمل ہے، اس سے حتی الامکان کوشش کیا جائے کہ بچا جائے، لیکن بچنا مشکل ہے، لیکن اس کا ایک حل بتایا رسول اللہ نے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب وضو کرتے ہو نا، وضو کرتے وقت، تو وضو کرتے وقت اپنی تھوڑا سا پانی لے کے اپنی شرمگاہ پر اس کو چھینٹوں کی صورت میں پھینکو، تو فرمایا اللہ کے حبیب نے فرمایا دوران نماز اللہ آپ کو وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ حضور نے طریقہ بتایا۔ تو اس لیے کچھ ہمیں جو مسائل ہیں دوران نماز، ان کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اتنی محنت سے سارے دنیا کے کام چھوڑ کے آتے، پھر آگے بندہ نماز میں توجہ بھی پوری نہ دے
تو پھر کیا فائدہ ہوا اس نماز کا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم رب، میرا مہربان اللہ ہم سب کو پابندی کے ساتھ پنج گانا اور صحیح طریقے کے ساتھ سنت مطہرہ کے